سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، پاک دامنی کے مقصد سے نکاح کرنے والا، اور وہ مکاتب غلام جو اپنی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 3471، مسند احمد۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے لوگوں میں اصلاح کی غرض سے ایک مالی ضمانت قبول کر لی اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تعاون کی گزارش کی۔ آپ نے فرمایا، ہمارے پاس زکوٰۃ آنے تک انتظار کرو، یا تو ہم مکمل ادائیگی کر دیں گے یا اس سلسلے میں کچھ تعاون کر دیں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنا اور مانگنا حلال نہیں ہے مگر 3 قسم کے آدمیوں کے لیے۔ وہ آدمی جو لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر مالی ضمانت دے دیتا ہے، وہ اس سلسلے میں سوال کر سکتا ہے، لیکن جب وہ ضمانت ادا کر دے تو مانگنے سے باز آ جائے۔ 2، وہ آدمی کہ اس پر ایسی آفت آ پڑے کہ اس کے مال کو تباہ کر دے، تو وہ ضرورت پوری ہونے تک سوال کر لے اور پھر ایسا کرنے سے رک جائے۔ 3، وہ آدمی جو فاقے میں مبتلا ہو گیا ہو، ایسا آدمی بھی حاجت پوری ہونے تک سوال کر سکتا ہے، لیکن پھر ایسا کرنے سے باز آ جائے۔ خبیثہ ان صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے، ایسا کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 3472، مسند احمد۔ دوسری سند، یہی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ تیسرا، وہ فاقہ کش اور ضرورت مند آدمی کہ جس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دے دیں کہ واقعی فلاں آدمی حاجت اور فاقے میں مبتلا ہے۔ حدیث نمبر 3473، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سوال کرنا حلال نہیں ہے مگر 3 افراد کے لیے: کسی مقتول کی تکلیف دہ دیت ادا کرنے والا، بہت زیادہ مقروض اور بہت زیادہ فقیر۔ حدیث نمبر 3474، مسند احمد۔ سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم ایسی قوم ہیں کہ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کسی سے آفت یا لڑائی کے سلسلے میں لوگوں کے مابین صلح کروانے کے لیے مانگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے تو باز آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3475، مسند احمد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے پھل خریدے، لیکن وہ کسی آفت میں مبتلا ہو گیا اور اس کا قرض بہت زیادہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس پر صدقہ کرو۔ چنانچہ لوگوں نے اس پر صدقہ تو کیا، لیکن اس سے اس کا قرض پورا نہ ہو سکا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا، جو مال تم نے اس کے پاس پا لیا ہے وہ لے لو اور تمہیں صرف یہی ملے گا۔ حدیث نمبر 3476، مسند احمد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے مگر 3 افراد کے لیے: جہاد کرنے والا، مسافر، اور وہ غنی آدمی کہ اس کے پڑوسی کو زکوٰۃ دی گئی اور اس نے اپنے پڑوسی کو کوئی تحفہ دے دیا۔ حدیث نمبر 3477، مسند احمد۔